دوستو، یہ کہانی ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، جو کہ اسلامی تاریخ میں ایک ایسا باب ہے جو صبر، حکمت اور قربانی کے بے نظیر مثالوں سے بھرپور ہے۔ آپ رسول اللہ کے نواسے اور اہل بیت کے جلیل القدر رکن تھے۔ آپ کی پرورش ایک ایسے مبارک ہستیوں کے زیر سایہ ہوئی جنہوں نے دین اسلام کے ہر پہلو کو اپنی زندگی میں اجاگر کیا۔ آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت اور انصاف کی علامت تھے، اور آپ کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت کی عورتوں کی سردار تھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی محبتوں سے نوازا اور آپ کے بارے میں فرمایا، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور اس ایک جملے نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے مرتبے کو واضح کر دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی، اور آپ کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا، جو کہ اس وقت عرب میں ایک غیر معمولی نام تھا۔ بچپن سے ہی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ کر علم، اخلاق اور دین کی اعلیٰ تعلیمات حاصل کیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی تربیت میں بے پناہ نرمی اور حلم تھا، اور آپ کی گفتگو ہمیشہ محبت اور حکمت سے بھرپور ہوتی تھی۔ آپ کا چہرہ آپ کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد مشابہت رکھتا تھا، اور صحابہ کرام آپ کو دیکھ کر رسول اللہ کی یاد تازہ کرتے تھے۔ جب آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو مدینہ کے لوگ آپ کے علم، وقار اور دینداری کی مثالیں دیتے تھے۔ آپ نے اپنے والد حضرت علی کے ساتھ مل کر اسلامی ریاست کی تعمیر میں حصہ لیا، اور ہمیشہ دین کی سربلندی کے لیے کوشاں رہے۔ حضرت علی کے ساتھ جنگ جمل اور جنگ صفین میں آپ کا کردار نمایاں تھا، جہاں آپ نے حکمت اور شجاعت سے دشمن کے ارادے خاک میں ملا دیے۔ جب 40 ہجری میں حضرت علی کی شہادت ہوئی تو امت مسلمہ ایک بار پھر خلفشار اور اختلافات کی زد میں آ گئی۔ اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سونپی گئی۔ آپ کے لیے یہ ایک نہایت ہی مشکل وقت تھا۔ اسلامی ریاست 2 بڑے حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ عراق اور اس کے ارد گرد کے علاقے آپ کی خلافت کو تسلیم کرتے تھے، جبکہ شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکمرانی قائم کر رکھی تھی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب جنگ کے بادل افق پر چھا رہے تھے، اور امت مسلمہ ایک بڑے تصادم کے دہانے پر کھڑی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا باغور جائزہ لیا اور فیصلہ کیا کہ خون ریزی اور خانہ جنگی کو روکنے کے لیے وہ صلح کا راستہ اختیار کریں گے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو بظاہر کمزور سمجھا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو بظاہر کمزوری سمجھا جا سکتا تھا، لیکن در حقیقت یہ حکمت اور دور اندیشی کی اعلیٰ مثال تھی۔ آپ نے خلافت کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا، لیکن اس شرط پر کہ وہ قرآن اور سنت کے مطابق حکمرانی کریں گے، اور آپ کے بعد دوبارہ خلافت اہل بیت کو ہی لوٹائی جائے گی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اقدام امت مسلمہ میں اتحاد اور یکانگیت کا ذریعہ بنا، اور اس کے نتیجے میں وہ خانہ جنگی ختم ہوئی جو امت کو تباہی کی طرف لے جا سکتی تھی۔ اس صلح کو تاریخ میں صلح حسن کہا جاتا ہے، اور یہ اسلامی تاریخ کی روشن ترین واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کیا کہ وہ حقیقی قیادت طاقت یا جنگ میں نہیں، بلکہ حکمت اور صبر میں ہے۔ صلح کے بعد حضرت حسن نے مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کی، اور اپنی باقی زندگی دین کی خدمات، عبادت اور لوگوں کی اصلاح میں کی۔
آپ کے دل میں امت کے لیے بے حد محبت تھی اور آپ نے ہمیشہ لوگوں کو اتحاد اور بھائی چارے کا درس دیا۔ آپ کی شخصیت میں ایسی نرمی اور محبت تھی کہ لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے جاتے تھے، لیکن آپ کی زندگی کے آخری ایام بہت کٹھن تھے۔ تاریخ میں آپ کی وفات کے حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں۔ ایک مشہور روایت کے مطابق آپ کو زہر دیا گیا جو ایک سازش کے تحت ہوا۔ یہ زہر آپ کی اہلیہ جعدہ بنت اشعث نے دیا۔ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خلافت کے وعدے کے تحت ایسا کرنے کا یہ آمادہ کیا تھا۔ آپ کی وفات کا واقعہ 50 ہجری میں پیش آیا۔ یہ امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم سانحہ تھا۔ آپ نے اپنی وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے، لیکن کچھ لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکا۔ آخرکار آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، جہاں آج بھی آپ کی قبر اہل ایمان کے لیے زیارت کا مقام ہے۔ آپ کی وفات نے مسلمانوں کے دلوں میں ایک ایسا خلاج پیدا کر دیا جسے کبھی بھی نہیں پر کیا جا سکتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں جو قربانیاں دیں وہ آج بھی امت مسلمان کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ کا صلح کا اقدام ہمیشہ یہ سبق دیتا ہے کہ اتحاد اور یگانیت کو ذاتی مفادات پر ترجیح دینا چاہیے، اور ایک حقیقی رہنما وہی ہے جو اپنی قوم کی بھلائی کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہر پہلو ایک عظیم سبق دیتا ہے۔ آپ کی خدمت، قربانی اور صبر نے تاریخ اسلام کو ایک ایسی سمت دی۔ آپ کی شخصیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک مسلمان کی اصل طاقت اس کا اخلاق، صبر اور تقوی ہے۔ آپ کی زندگی آج بھی مسلمانوں کے لیے اتحاد، محنت اور قربانی کے اعلیٰ مثال ہے، اور آپ کا ذکر ہمیشہ احترام اور محبت کے ساتھ کیا جاتا رہے۔